بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ فرعون کو سمندر میں غرق کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا تو بنی اسرائیل بڑی مسرت کے ساتھ فرعون کے بے جان جسم کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے دل و جان سے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں فرعون کے شر سے رہائی بخشی اور اس سرکش انسان کو اس کی نافرمانی پر سخت سزا دی۔ جب بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے کچھ فاصلہ طے کر چکے تو ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیلیوں نے اپنی زندگی مصر جیسے بت پرست ملک میں گزاری تھی اور وہ بتوں اور بت پرستی کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے وہاں بت پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی بت پرستی کی خواہش جاگ اٹھی۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود یعنی ایک بت کا تعین کر دیں کہ جسے ہم پوجا کریں۔ بڑی حیرت کا مقام ہے کہ بنی اسرائیل خدائے بزرگ و برتر اور اس کی نشانیوں کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد اتنی جلدی بلا بیٹھے۔ کیا وہ فرعونیوں کے چنگل میں بدترین عذاب میں مبتلا نہ تھے؟ اور کیا خدا نے انہیں اس عذاب سے نجات نہیں دی؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فرعونیوں کا کتنا عبرتناک انجام ہوا اور خدا نے ان پر کس طرح عذاب نازل کیا؟ یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا تو ضرور، لیکن بھول گئے اور پھر ایسی احمقانہ درخواست لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں لعنت ملامت کی اور کہا، تم کتنے نادان اور بے عقل لوگ ہو! کیا تم اس خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو جس نے تم پر اپنے احسان کیے ہیں اور اس پروردگار کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی کے گڑھے سے نکال کر خوش بختی کی منزل تک پہنچایا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی نادانی ہے کہ کوئی شخص توانا اور بزرگ خدا کو تو چھوڑ دے اور بے جان چیزوں کے سامنے سر جھکائے اور عبودیت کا اظہار کرے۔ جس زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں رہ رہے تھے اور فرعون کا ان پر پورا تسلط تھا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ خدا جب فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں سرداری اور بلند رتبہ عطا کرے گا تو میں خدا کی طرف سے ایک کتاب لاؤں گا جو تم لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔ جب فرعون ڈوب مرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے اس کتاب کے طلبگار ہوئے۔ تب خدا کی طرف سے وحی آئی کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر آؤ، 30 راتیں وہاں گزارو اور پھر اپنے آسمانی قانون کی کتاب حاصل کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور قوم سے رخصت ہو کر پروردگار سے ملاقات کے مقام پر پہنچے۔ وہاں بعض مصلحتوں کی بنا پر خدا کی طرف سے مقررہ مدت میں 10 راتیں بڑھا دی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں قوم کے درمیان سے غائب رہے۔ اس دوران میں سامری جادوگر نے وقت کو غنیمت جانا، بنی اسرائیل سے سونا لے کر جمع کیا، اسے پگھلایا اور ایک بچڑے کا مجسمہ تیار کیا۔ اس نے لوگوں کو اس طلائی بچڑے کی پرستش کرنے کی دعوت دی اور کہا، یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، آؤ اور اسے سجدہ کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا لیکن بے سود۔ انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا قرار دیا اور اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر قیام کی مدت ختم ہوئی تو خدا نے انہیں تورات کی تختیاں عنایت کیں، نیز انہیں بنی اسرائیل کے انحراف اور بچڑے کی پرستش کرنے کے بارے میں بھی اطلاع دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹ کر بنی اسرائیل کی طرف آئے تو انہوں نے دور ہی سے خاصا شور سنا۔ یہ ان لوگوں کی آوازیں تھیں جو بچڑے کے ارد گرد عبادت کر رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو بے حد غضبناک ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے قوم کی حالت زار دیکھی تو ان پر لعنت ملامت کی اور انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اس دور میں شرک جو ظلم عظیم ہے کی توبہ یہ تھی کہ مجرم کو قتل کیا جاتا تھا، جس طرح کہ ہماری شریعت مقدسہ میں بھی بعض گناہ جس طرح کے قتل عمد کی سزا قتل مقرر ہے۔ اب اس قتل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس سلسلہ میں 2 قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔
ایک یہ کہ گسالہ پرستوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیں اور شمشیر بکف ہو کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ چنانچہ اس طرح ہزارہ لوگ تہہ تیغ ہو گئے۔ ابھی کچھ لوگ زندہ تھے کہ خدائے تواب نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو معاف کر دیا۔ اس طرح جو قتل ہو گئے وہ شہید اور جو بچ گئے وہ تائب قرار پائے۔ اور دوسری روایت یہ کہ جن 12,000 افراد نے جناب ہارون علیہ السلام کی اطاعت کی تھی اور بچڑے کی پوجا کرنے کے جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا، ان کو حکم دیا گیا کہ شمشیر بکف ہو کر گسالہ پرستی کرنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ جب انہوں نے کم و بیش 10,000 افراد کو قتل کیا تب خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ شرک کرنے والوں کو ان کے شرک کی سزا دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تورات قبول کرنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا، تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ اس میں سخت احکام تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لشکر کی مقدار کے برابر پہاڑ کو اکھاڑا جو 1 فرسخ لمبا اور 1 فرسخ چوڑا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے سروں پر صائبان کی طرح آدمی کے قد کے برابر اوپر رکھا اور فرمایا، تورات قبول کرو ورنہ میں اس پہاڑ کو تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے تورات کو قبول کیا اور سجدہ میں گر گئے، اور سجدہ کی حالت میں پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے۔ پس نصف پیشانی کا سجدہ یہود میں سنت بن گیا۔ وہ نصف پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی سجدہ کی وجہ سے ہمارا عذاب دور ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم نے بنی اسرائیل کو کیوں گمراہ ہونے دیا؟ کیوں انہیں منع نہ کیا اور شریر لوگوں کے خلاف جنگ کیوں نہ کی تاکہ فتنہ دب جاتا اور لوگ محفوظ رہتے؟ ہارون علیہ السلام نے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہا، بھائی جان، آپ مجھے نہ پکڑیں اور مجھ پر غضبناک نہ ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے کمزور خیال کیا اور میری باتوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ آپ ایسا کر کے مجھ پر دشمنوں کی زبانیں نہ کھلوائیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے جنگ کی تو آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دھیما پڑ گیا اور وہ مسئلے کے حل کے بارے میں غور کرنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے فساد کی جڑ کا پتہ چلایا اور پھر سامری کو مخاطب کر کے کہا، تم نے یہ حرکت کیوں کی اور بنی اسرائیل کو کیوں گمراہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پائے۔ جس دن فرعون غرق ہوا، میں نے خدائے تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں تلے کی مٹی اٹھائی تھی، پھر وہی مٹی میں نے بچڑے کے منہ میں ڈال دی جس سے اس میں بولنے کی قوت پیدا ہو گئی اور لوگ اسے سجدہ کرنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا خدائے تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر تم اپنے ایمان میں ثابت قدم رہو گے تو بھلائی اور خوش نصیبی سے بہرہ مند ہوگے؟ تم نے میرے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان سے سرتابی کیوں کی؟ کیا تم چاہتے تھے کہ تم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنی مرضی سے آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ اگر سامری ہمیں گمراہ نہ کر دیتا تو ہم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہتے، لیکن اس نے ہمارے ہی سونے کے زیورات سے یہ بچڑا تیار کیا اور ہمیں بہکا دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا۔ خدا تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، اگر خدا ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بچڑے کی پرستش کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اب خدا کی بارگاہ میں جا کر اس سے مغفرت طلب کرو۔ سامری جادوگر کہ جو اس عظیم فتنے کو وجود میں لایا تھا، خدا نے اس کو ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ نہ وہ لوگوں سے مل سکتا تھا اور نہ ان کی محفلوں میں شریک ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے لوگوں سے مل کر کوفت ہوتی تھی۔ اس لیے وہ مجبور تھا کہ وحشی جانوروں کی طرح جنگلوں میں رہا کرے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب مہیا فرمایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلائی بچڑے کو آگ میں ڈال دیا اور اس کی راکھ سمندر میں پھینک دی۔ یوں انہوں نے اس جرم اور گناہ کے آثار تک مٹا دیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔